بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بہت ان کی تشریح بھی ہوتی ہے، بڑے میدانوں میں کوئی سیاسی جلسے ہوتے ہیں، کوئی لسانی جلسے بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی بڑے لیڈر کا جلسہ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ روڈوں پہ بڑی بڑی پوسٹ لگ جاتی ہے، ہر جلسے کی ہر محفل کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ یہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یا اس طرح کے جو پروگرام ہیں میرے دوستوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر چیز کو نسبت کے ساتھ برکت ملتی ہے۔ کپڑے بڑے بڑے مہنگے آتے ہیں، لیکن سادہ کپڑا جو قرآن کے اوپر لپیٹا جائے، دنیا کے نقل، دنیا کے بڑے بڑے مہنگے کپڑے اس کپڑے جیسے نہیں ہو سکتے۔ دوستوں، ایک پتھر جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اس پتھر کی نسبت اللہ کے گھر سے ہے۔ بادشاہوں کے محلوں میں لگے مرمر اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پتھر جس پہ اللہ کے نبی کے پاؤں لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے نبی ابراہیم کعبۃ اللہ کی میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، وہاں نماز پڑھو، میں تمہارے ہر عمرے کو قبول کروں۔ آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کے مقام میں لگا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں۔ صفا مروا دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑوں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان کی والدہ راجدہ سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی اہلیہ، اللہ کے نبی کی صحابیہ ولیہ کے قدم لگے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے نشانیاں، اللہ کے نبی کی اہلیہ کے پاؤں لگے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، ان کی برکت بڑھے۔ دوستو، اسی طریقے سے آج اس محفل کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے فرشتے اس محفل کو اپنی آغوش میں لے لیتے۔ اللہ اس ذکر کرنے والوں کا حال اپنے فرشتوں سے لیتا ہے، جبکہ اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ فرشتے آج کر کے میرے اللہ میرا ذکر کر رہے تھے، تیرے جنت کے طرف آؤ، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے دیدار کی طرف لا کے آخری عبادت کرتا ہوں حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، محبوب کبریا نے اپنی امت کو بتایا کہ میرا رب کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو، جتنے بھی اس محفل میں آئے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے محبت والوں
محفل سجائی گئی ہے اللہ کا چنو محبوب کبریا کی تعریف کریں جس کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن عظیم کے ہر پائے ہر صورت میں فرمائی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا مومنین پر احسان فرمایا اپنا خاص رسول کے پاس بھیجا ایسا نبی جو ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر کے سناتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے نام کو توریت میں پڑھا کہ میرے مولا کریم کتنی بڑی شان والی یہ امت ہے میرے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے اللہ نے فرمایا نہیں میرے کریم اے میرے نبی یہ وہ برکت والی امت ہے میں نے اپنے آخری نبیوں کے سردار تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کرنی ہے آخری امت آئے گی آخر میں آئے گی امت کی شان بہت بڑی ہوگی لیکن جنت میں تمام امتوں سے پہلے جائے گی یہ میں آخری نبی کو بتاؤں میرے مولا کریم وہ امت اگر مجھے نہیں ملتی یا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تو تمنا تمام انبیاء کرام نے کی تھی ہر نبی کہتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے میرے انبیاء میرے کریم سارے نبیوں کو میں اپنے پیارے نبی کو معراج سے بلاؤں گا اور تمہیں ان کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں بلاؤں گا میرے نبی کی زیارت بھی کرنا اس پہ ایمان لا کے ان کا امتی بھی بن جانا میرے دوستوں اللہ نے کتنا احسان کروایا اللہ نے امت پہ احسان فرمایا میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جب دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو تشریف لائے عرب کے خواتین مکے شہر میں آئی جو رواج کے مطابق بچوں کو لے کر کے بہیات میں لے کر کے پالتی تھی تاکہ وہ بہیاتی آب و ہوا کی وجہ سے ان کی نشو و نما اچھی ہو جائے دوستوں بی بی حلیمہ بھی ان خواتین میں آنے لگی کہ مکے میں جائیں گی کوئی بچہ مل جائے گا اس کے والدین اس کے عوض میں اجر دیں گے کچھ رقم مل جائے گی کچھ درہم و دینار مل جائیں گے وہ جو بہیات کی عورتیں بڑی بڑی سواریوں کے تیز اونٹنیوں پہ آ رہی تھی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمزور اٹھی جان لاغ اٹھتی ہے کمزور اٹھتی ہے جب آپ مکے پہنچی تو تیز اونٹنیوں پہ آنے والی خواتین شہر مکے کے امیر ان کے بچے میں جا چکی تھی راستے میں ملتی ہے کہتی ہے حلیمہ سارے امیروں کے بچے تو ہم لے آئے ایک بچہ کسی نے نہیں لیا یتیم بچہ ہے حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے وہ غریب گھرانہ ہے غریب سمجھ کر کے کسی نے ان کو نہیں لیا ایک بچہ باقی ہے آپ لینا چاہیں تو لے لیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی حضرت عبد المطلب کے گھر میں آ گئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
بتی روشنی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی آمد کی وجہ سے میرا پورا گھر روشن ہو گیا۔ اللہ اللہ پورا مکہ شہر روشن ہو گیا۔ اتنی روشنی دور گئی، اتنی روشنی پھیلی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ مکے میں سے اپنے گھر میں سے مجھے شام کے محلات کے مینار مجھے نظر آنے لگے۔ میرے دوستوں آج جدید دور ہے، الیکٹرانک بڑے بڑے بڑی آلات آ چکی ہیں، بڑی تیز روشنیاں آ چکی ہیں۔ دوستوں آپ کراچی میں بیٹھے ہو، کوئی بندہ کراچی میں بیٹھ کر کے بغیر ٹی وی یا کمپیوٹر کے کہے میں نے لاہور دیکھ لیا ہے، ممکن نہیں۔ کوئی حیدرآباد کو یہاں پہ دیکھنے نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں ملک شام ہزاروں میل دور، پورا سعودی عرب کا اتنا ملک ہے، اس کے بعد ملک شام ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی وہاں کے مہاراج مجھے نظر آئے، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کمزور اونٹنی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قدم مصطفیٰ لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اس اونٹنی سے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے وہ کمزور اونٹنی میں قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بی بی حلیمہ سے وہ دھوکہ ہوگا، کبھی پہلے جا چکا تھا۔ بی بی حلیمہ ثانیہ اپنی سواری کو دوڑاتی ہوئی اس سے آگے بڑھنے لگی۔ اور خواتین نے کہا بی بی حلیمہ آج جب مکے میں آ رہی تھی، آپ کے پاس کمزور روشنی تھی، طاقت والی نہیں تھی، مشکل سے چل پا رہی تھی، کہاں سے بدلی ہے سواری، کہاں سے سواری خریدی ہے، یہ طاقت والی سواری کہاں سے آئی ہے؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا اے خواتینوں، اے میری سہیلیوں، یاد رکھو یہ اونٹنی کا کمال نہیں، یہ سواری کا کمال نہیں، یہ رحمت دو عالم سوار کا کمال ہے۔ کیا لے آئی ہو؟ کیا اسی غریب مسکین یتیم بچے کو لائی ہو؟ ہمیں تو ذرا دکھاؤ وہ بچہ کیسا ہے، ہم تو پھر غریب سمجھ کر کے اس گھر کے پاس نہیں گئے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا۔ ابھی آپ کا بچپنا ہے، وہ عورتیں مل کر کے میرے آقا کا دیدار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوری مکھڑا لال زلفاں کالیاں، سڑکے والی جان دیکھن والیاں، لوری مکھڑا لال زلفاں کالیاں، سڑکے والی جان دیکھن والیاں۔ اللہ اللہ کرنے چلا آمنہ میرے لال دا، لوگ گیا دنیا تمہاریاں راتیاں۔ اللہ کے نبی کے آنے سے میرے دوستوں اندھیرا ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا۔ کعبۃ اللہ نے گفارے جو 300 سال بت لگا رکھے تھے، سارے کے سارے منہ کے بل گر گئے۔ اللہ اللہ مکے میں شیطان آہو فلان کرنے لگا، لوگ جہاں کو حساب بھاگ کر کے مٹی دھول منہ کے مرنے لگا۔ سارے شیاطینوں کے ارد گرد آ گئے، کہنے لگے کیا مصیبت پڑی ہے؟ شیطان ابلیس نے کہا اللہ نے اس نبیوں کے سردار کو بنایا ہے کہ آج کے بعد ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ نے آج کے بعد اس کو
شفیع نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کوئی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے, کوئی صرف کسی کی تعریف کرتا ہے. حضرت جبریل امین عرش کی میرے مولا کریم کلم کو مشال کرنا اللہ
اللہ کے نتیجے آنے سے میرا پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. زمین پہ گری ہوئی سوئی میں نے اٹھا لیے دور والے ندی پہ. یہ تو خود رحمت عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جسے مل جائے، جس سے میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے، وہ چیز بھی منور ہو جاتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے بچپنا سے حضور پیار سے ان کے چہرے سے ہاتھ گھمائے. حضور کے ہاتھ گھمانے سے برکت ملی. وہ جہاں جاتے تھے آپ کے چہرے سے نور نکلتا. وہ حضرت حسین اندھیرے مکان میں چلے جاتے، جس طرح بڑے زیور فرش لائٹ لگائی جاتی ہے، پورا وہ جگہ روشن ہو جاتا ہے. میرے محبوب کی صحابی آتے وہاں پورے گھر میں روشنی ہو جاتی. میرے دوستوں، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ دوسرے صحابی، ان کا نام حسین ہے. رات کو آئے، دیر سے جب گھر جانے لگے، اندھیرا ہے، عرض کے حضور راستہ کیسے پائیں گے؟ ان کے پاس ایک لاٹھی چھڑی تھی. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک چھڑی پہ رکھا اور چھڑی روشن ہو گئی. فرمایا اس کی روشنی میں چلتے جاؤ، تمہیں راستہ نظر آئے گا. آگے حضرت عباد بن بشر اور حضرت حسین کا راستہ علیحدہ ہو رہا ہے. میرے دوستوں، انہوں نے کہا کہ لاٹھی تو ایک صحابی کے پاس رہے گی، دوسرے اپنا راستہ کیسے دیکھیں؟ اندھیری رات ہے. اس صحابی نے فرمایا، اس لاٹھی، حضرت عباد بن بشر نے فرمایا، میری لاٹھی کو اللہ کے نبی نے روشن فرمایا ہے، تم بھی کوئی لاٹھی اٹھاؤ، میری لاٹھی کے ساتھ ملاؤ، تمہاری لاٹھی بھی روشن ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. دوست سننے کے نعرے تحقیق لگایا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4-3 صحابہ جس طرح خلفائے راشدین کی بڑی شان ہے، نعرہ تحقیق حق جاری ہے. میرے دوستوں، ہم تو محبت والے ہیں، دوستوں ہم عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، تمنا محبت کی رکھتے ہیں، دعویٰ نہیں. میرے دوستوں، اللہ کے نبی کی محبت سے فخر ہے. سبحان اللہ. ہم بارود والے نہیں، درود والے ہیں. سبحان اللہ. ہم بارود والے نہیں، درود والے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہر مصیبت کا مقابلہ درود سے کریں گے. انشاءاللہ، انشاءاللہ. دنیا کو پتا درود سے کریں گے. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کو اجاگر درود سے کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ گیا بھاگتا ہوا. فرمایا، شیر تم جنگل کے بادشاہ ہو، میں بادشاہوں کے بادشاہ محمد عربی کا غلام ہوں. شیر دل ہلاتا آپ کے پاؤں میں گر جاتا. جو قافلے سے بکھر گئے تھے، شیر آگے آگے چل کے قافلے کے ساتھ ملا دیا. دوستوں، لوگ شیر کا مقابلہ اصلہ سے بارود سے کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام نے درود سے اس کا مقابلہ. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عرض کر رہا تھا، حضرت حسین نے حضرت عباد بن بشر کی لاٹھی سے اپنی لاٹھی لگائی، اس کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی ہے. دوستوں، معلوم ہوا جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑے آسان طریقے سے میٹھے انداز میں ہر بات کو سمجھا رہی تھی، اللہ نے
ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستوں اس بات سے نقطہ ملتا ہے جس کی بھی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے دل میں میرے آقا دو جہاں کا نور ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صحابہ نے تو نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما صد اللہ فی قلبی صبرہ فی قلب ابی بکر، اللہ نے جو میرے دل کے اندر میرے دل میں محبت اور عرفان جو نور نازل فرمائے تھے، میں نے صدیق اکبر کے دل میں انہیں دیے ہیں۔ آج کے بعد یہ اثر کی دکان میرے پاس صدیق اکبر چلائیں گے۔ صدیق اکبر سے وہ پہلے مصطفیٰ صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اماموں نے، اولیاء اللہ نے وہ پہلے مصطفیٰ حاصل کیا۔ پیدا سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں جانوں سے نہیں نظروں سے دلائی جاتی ہے۔ میرے آقا کا فیض کہاں کہاں فیض نظر آئے، فیض مصطفیٰ کا ہے، کہاں چشتی فیض نظر آتا ہے، کہاں نقشبندی فیض نظر آتا ہے، کہاں سہروردی فیض نظر آتا ہے۔ سارے راستے مدینے کو جاتے ہیں، سارے مدینے والے کا فیض ہے اولیاء اللہ کے دنوں میں، جیسے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کنزون بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابی کتابوں کی طرح ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جسی کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے اولیاء اللہ عالم ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ نبی نہیں، نبیوں کی طرح۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ میرے طرف عزیز ہیں، میرے رشتے دار بیمار ہو گئے ہیں، الٹیاں ہو گئی ہیں، پیٹ خراب ہو گیا ہے، موشن کی لگ گئے، کوئی دوا بتائیے کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے زمین سے مدینے کی مٹی کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن اس میں لگایا، فرمایا جاؤ مریض کو کھلا دو، شفایا ہو جائے گا۔ عرشی بھی سوالی ہے، فرشی بھی سوالی ہے، عرشی بھی سوالی ہے، فرشی بھی سوالی ہے، ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے سے۔ میرے دوستوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ مٹی وہ بندہ لے کر کے جاتا ہے، اس مٹی میں لعاب دہن مصطفیٰ ملا ہوا ہے، مٹی مریض کو کھلاتا ہے، اس کی سائن شفا مل جاتی ہے۔ میرے دوستوں، ایک صحابی اپنا جنگ میں کٹا ہوا بازو دوسرے ہاتھ میں لیا، کافروں نے تلوار چلائی، دو بھائی ہیں حضرت معاذ حضرت معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ایک بھائی کا بازو کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بازو اٹھایا، یا رسول اللہ جہاد چل رہا ہے، سارے صحابہ جہاد میں مصروف ہیں، حضور یہ نیکیاں کرا رہے ہیں، میرا بازو کٹ گیا ہے، کیسے جنگ کروں، کیسے جہاد کروں، حضور اسے درست فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے اس کا بازو پکڑا، کٹی ہوئی جگہ پہ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، فرمایا ہاتھ چھوڑو، صحابی نے ہاتھ چھوڑا، اسی طرح وہ بازو جڑ گیا ہے، خون بند ہو گیا، ہڈی بھی لگ گئی، دو کو چمڑا بھی سے بندوہان لگ گیا، جیسے بالکل آپریشن ہو جاتا ہے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی لیکن اس طرح کی مثال نہیں بن سکتا۔ دوسری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرتا حضور آنکھ نکل گئی ہے، حضرت قتادہ بن نعمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی، اس کی جگہ پہ رکھی، لعاب دہن
راستے میں میں بھی تھا، میرے والد بھی تھے، راستے میں میرے والد بیمار پڑ گئے، میں جب والد بیمار پڑ گئے کافلے والے چھوڑ ہمیں چلے، بیماری کے عالم میں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کی روح نکلی تھی، میں کیا دیکھوں کہ میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، بالکل کالا گیا۔ وہ آگے فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں روتا رہا اپنے والد کے لاش پہ رو رو کر کے دعائیں کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں روتے روتے دعائیں کرتے کرتے پوری رات دیکھا رہا، پچھلی رات میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اللہ اللہ میرے نصیب جاگ اٹھے، کیا دیکھتا ہوں ایک نورانی چہرے والے، اعلیٰ نورانی لباس والے، جن کے چہرے پہ بھی نور ظاہر ہو رہا ہے، نور کی شعائیں کبھی چلنے نکل رہی ہیں، ان کے چہرے پہ بھی نور ٹپک رہا ہے۔ وہ آئے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک میرے والد کے چہرے پہ گھمایا، میرے والد کا چہرہ جو کالا پڑ گیا تھا نورانی ہو گیا، منور ہو گیا، خوبصورت بن گیا۔ میں نے دامن پکڑ لیا ان کا، اے آنے والے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری مشکل کو آسان فرما دیا ہے، آپ کون ہستی ہیں؟ اللہ فرمایا میں وہ پیارا نبی ہوں جن کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کا والد گنہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ تو کالا پڑا تھا، لیکن اس کی طبیعت تھی، مجھ پہ بہت زیادہ درود پڑتا تھا، سلام پڑتا تھا، اس کا سلام میں مدینے میں سنتا تھا، لہذا میرے اوپر لازمی تھا، میرے امتی پہ تکلیف پہنچی ہے، اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے فرمایا، خود رب کریم نے قرآن عظیم میں فرما دیا، 10ویں پارے میں فرمایا، سورۃ توبہ کی آخری آیت فرمائی اللہ نے، احسان آیا تمہارے پاس، تمہیں کوئی تکلیف گزرے، تم امتیوں کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف آئے، میرے نبی پہ ناگوار گزرتا ہے، جس طرح میں اللہ اپنی مخلوق پہ رؤوف رحیم ہو، میرے نبی اپنی امت پہ رؤوف رحیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یہ میرے امت کو تکلیف ہوتی تھی، میں مدینے سے چلا آیا ہوں، ان کے چہرے پہ ہاتھ گھمایا، اسی وجہ سے کہ مجھ پہ یہ بہت زیادہ درود پڑتے تھے۔ نام محمد اتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد اتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دو جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے، دو جہاں رسول اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا اے امتیوں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے میرے نبی کو ناگوار گزرے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے میرے نبی کو ناگوار گزرے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کیا لفظ ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچے میرے نبی کو ناگوار گزرے، میرے نبی کو تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی کو پریشان کر دیتا ہے، جب یہ امت قیامت
میں پریشان ہوگی، بلکہ ساری مخلوق روز قیامت پریشان ہوگی۔ انبیاء کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیجیے اللہ حساب و کتاب کو شروع فرمائے۔ تمام انبیاء کرام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں۔ حضرت آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کے پاس جائیں۔ سبحان اللہ۔ آج اس اللہ کے نبی کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ عرض کرے۔ دوستو ساری مخلوق حضور کے پاس قیامت میں آئے گی، اللہ کے نبی سے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، کتنی مخلوق تکلیف میں ہے، اللہ کے دربار میں عرض کیجیے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یہ سب مخلوق کی بات سن کر کے سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ جب سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، کس پر تو چپا میرے پیارے نبی اپنا چہرہ مبارک سجدے سے اٹھائیے، آپ شفاعت کریں، میرے اللہ آپ کی شفاعت قبول کروں۔ حشر میں جب کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، گانوں کی بجلی کو جائے گا، حشر میں جب کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، آگے تو ڈر پڑے ادب ہوگا حسنوں میں عاشقاں، جان بھر کر پیاسوں کو بلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب کریم نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، انہوں نے اپنا خاص رسول بھیجا، میرا رسول انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، ویزکیہم ان کے دلوں کو پاک فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی دلوں کو پاک فرمانے والے۔ بے شک۔ دوستو ہم کسی برتن کو دھوتے ہیں، کسی برتن کو دھوتے ہیں، دھوئیں گے جب خراب ہو، پھر اسی لیے دھوئیں گے اسی میں کوئی اچھی چیز ڈالیں، دودھ شربت ڈالیں، گلاس میں پہلے گلاس خراب ہے، اگر خراب نہیں تو کیوں دھوئیں؟ دھوئیں گے جب یہ عام دوستوں یہ عام بات سمجھ میں آنے والی، دھوئیں گے جب سے پہلے خراب ہو، دھوئیں گے اسی لیے اس میں کوئی اچھی چیز ڈالیں، خراب چیز ڈالنے کے لیے دھویا نہیں جاتا۔ میرے دوستوں دلوں میں کفر تھے، اللہ کے نبی نے دھوئے، بے شک۔ دلوں کو پاک فرمایا، صاف فرمایا، صاف تو فرمایا، کیوں فرمایا؟ اللہ کا نور ان میں بھرا ہے، اللہ کی معرفت بھری ہے، اللہ کا ذکر بھرا ہے دلوں میں۔ میرے دوستوں جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک فرمایا، انشاءاللہ چند باتوں کے بعد تھوڑی
سے اس کے بعد دعا خیر کریں گے. سمجھنے کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک فرمایا, اللہ کے عشق کے لیے پاک فرمایا. نماز کے لیے جائیں گے, اچھی محفل میں جائیں گے, کوئی حاجی حج کرنے کو جائے طواف کے لیے پاک کپڑے کا احرام باندھتا ہے. نماز کے لیے پاک کپڑے پہنے جاتے ہیں, وضو کیا جاتا ہے, بدن کو پاک کیا جاتا ہے, نماز کی جگہ کو پاک کیا جاتا ہے. میرے دوست کو اسی طرح دل کو پاک کیا جاتا ہے اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے. تو میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پانی سے تو بدن کو پاک کر لیا ہے, پانی سے بدن کو پاک کر لیا ہے, دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان, دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان. ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے فرائض وضو کے فرائض بہت, ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. میرے دوستوں خالی دھونے سے بدن پاک نہیں ہوتا, دل سے. جب انسان دل پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کو اللہ کی عبادت کی لذت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. میرے دوستوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سقارۃ وسقارۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کا اوزار ہے, دل کی صفائی کا اوزار اللہ کا ذکر ہے. کپڑا دھوتے ہیں, پانی ڈالتے, صابن لگاتے, سرف سے کپڑے کو دھویا, کپڑا پاک بنایا, پانی سے پاک بنا دیا. دل کو کیسے پاک بنائے جب دل بھی پلیت ہوتا ہے, دل بھی میلا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر کالا پیاز دھبا لگ جاتا ہے, گناہ کرتا جاتا ہے, دل کالا پیاز پڑتا جاتا ہے. اب کیا دل کو صاف کرنے کے لیے فرمایا اللہ کا ذکر ہے, ذکر کرواؤ گے, اللہ کا ذکر کرو گے. رب کریم نے قرآن عظیم کے 9ویں پارے میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دل میں مجھے یاد کرو, اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو, یاد دل دور الجہر بڑی آواز سے نہیں, صبح شام مجھے یاد کرو. میرے دوستوں میرے عزیزوں, اس زبان کس طرح قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے, کسی استاد سے وہ کلام قرآن سیکھتے ہیں, قرآن پڑھنا کسی استاد کے پاس سیکھتے ہیں. دوستوں یہ چلتی ذکر بھی اللہ والے سے سیکھیں گے. اللہ کے ولی دل کو پڑھاتے ہیں, اللہ کے ولی میرے مرشد مربی ان کی دربار اللہ شریف میں فقیر پور شریف میں میرے مرشد کی دربار ہے. وہاں کیا سبق ملتا ہے دوستوں, آنے والے دوستوں پڑھو اللہ 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 زبان تک نہیں. فرمایا دل میں خیال کرو, دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ والوں کے پاس یہ اللہ کے نام کا سبق ملتا ہے. ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مرض, پیٹ میں مرض ہے, بازو میں مرض ہے, ٹانگوں میں مرض ہے, شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, ہزار بیماریاں ہیں. وہ حکیم یا ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں وہ دوا اگر لو کھاؤ نہیں, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. چاہے ڈاکٹر کتنا بھی ماہر ہو, ڈاکٹر کتنا بھی ماہر ہو, لیکن دوا نہیں کھائیں گے فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ والے نے بھی دوائی بتائی. وہ دوائی کہاں سے بتائی, قرآن سے بتائی. وہی دوا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ
उसकी खुशबू पूरे बदन में है। मेरे दोस्तों, आखिर में आप दोस्तों को दावत अर्ज है, मेरे मुर्शिद मुरब्बी हजरत महबूब सज्जद खानी मददल्लाह वला दिया ये जिक्र की इजाजत देते हैं। दोस्तों, उठते देखते चलते फिरते हमेशा ख्याल रखो, ये दिल बाएं तरफ है, पसलियों की तरफ है, ख्याल हो दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो दोस्तों, नमाज के बगैर दीन ही मुकम्मल नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसका दीन कायम है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन की अमारत को ढाल दिया। दोस्तों, नमाज पाबंदी से पढ़ो, हर 5 वक्त नमाज अदा करो, खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करो। और आप दोस्तों को दावत है मेरे मस्जिद की दरबार, जहाँ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का सबक दिया जाता है, जहाँ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का सबक दिया जाता है, जहाँ ये जिक्र का सबक दिया जाता है, ये वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नाम है जो मुर्दे दिल को जिंदा कर देता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया जमाना सोबते बा औलिया बेहतर सदका से बेरिया, अल्लाह वाले की एक घड़ी की सोबत 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर। मेरे मुर्शिद के पास एक दातू अब्राहिम उसका नाम है, मोरों की तरफ से उसको लाए, हजरत की सोबत में आया, अल्लाह वाले ने उसके दिल पे अंगुली रख करके अल्लाह अल्लाह का जिक्र बताया। वो उसी शख्स ने कहा, मैं दिल में सोच रहा था, मैं तो ऐसा सख्त दिल पत्थर दिल इंसान हूँ, हमेशा दाते बनी में मेरी जिंदगी बसर होती है, ये अंगुली मेरे दिल को क्या करेगी, ये तो गोली ही इसको असर कर सकती है। मेरे मुर्शिद ने दोबारा इसको बोला, दोबारा लाया गया, दोबारा जिक्र बताया, तीसरी मरतबा जिक्र इसके बताया, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे होश आए, जब उठा तो दिल और जबान से अल्लाह अल्लाह का नारे बुलंद से दिल में नदामत आई। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली की सोहबत औलिया, मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत ऐसी थी जिसने पत्थर दिल को मुंह बना दिया, मेरे आका का गुलाम बना दिया। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज की थी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ औलिया अल्लाह के सीनों से मिलेगा। ये लोग जितने आपकी सोहबत में बैठे हैं, ये बादशाह नजर आ रहे हैं, सरों के पास ताज मोहम्मदी है। मेरे दोस्तों, नमाज के पाबंद नजर आते हैं, ये शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये किस सबक के पढ़े, किस मकसद के पढ़े हुए हैं, ये कहाँ से इनको दर्द मिला है? इनको घर से दर्द नहीं मिला, न किताबों से, न वायदों से, न घर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा।